السلام علیکم شہزادی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ آج ہم جانیں گے کہ ناول کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ناول کی لغوی معنی کیا ہے۔ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ناول کے اگر معنی کی بات کریں تو یہ ہے کہ ناول کے معنی ہے نیا، عجیب، انوکھا، ٹھیک ہے۔ اور لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ناول کی تعریف کیا ہے۔ ناول ایک نثری قصہ ہے جس میں پوری ایک زندگی بیان کی جاتی ہے۔ ایک اور ڈیفینیشن ہے ناول کی ہی، ناول وہ نثری قصہ ہے جس میں ہماری زندگی کی تصویر ہو بہو پیش کی گئی ہو۔ اس کے بعد ایک اور بھی ڈیفینیشن ہے، وہ بھی میں یہاں پہ ذکر کروں گی۔ ناول اس زمانے کی زندگی اور معاشرت کی سچی تصویر ہے جس زمانے میں وہ لکھا جائے، یعنی کہ جس زمانے میں ہم ناول کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اسی زمانے کی تصویر کشی کرنی ہوگی، اسی زمانے کے بارے میں ناول کو لکھا جائے، یعنی ہاں اسی زمانے کے حالات و واقعات کے اوپر ناول لکھے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ناول کوئی چھوٹا مختصر سا ایک قصہ یا کہانی بیان کرنے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ ایک پوری زندگی کی کہانی لکھی جائے اگر تو اس کو ناول کہتے ہیں، یعنی ایک انسان کی مکمل زندگی کی کہانی کو لکھنا جو ہے وہ ہے ناول۔ اور صرف وہ انسان نہیں بلکہ اور بھی اس کے انسان کے ساتھ جو جڑے ہوئے واقعات ہیں، جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی ناول میں ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ناول میں ربط و تسلسل قائم رہے، اور جو بھی اس انسان کے ساتھ ہونے والے واقعات ہیں جو دوسرے لوگوں کی وجہ سے ہیں، ان لوگوں کی سوچ کو بھی دکھانا جو ہے ناول میں ضروری ہوتا ہے۔ اب بات کی جائے ناول کی تو ایچ جی ویلز، ٹھیک ہے، یہ ایک انگریز فلاسفر ہے، اس کے مطابق کیا ہے، اچھے ناول کی پہچان حقیقی زندگی کی پیشکش ہے، یعنی کہ جو ایک اچھا ناول ہے وہ حقیقی زندگی پر مبنی ہو، یہ نہ ہو کہ اس ناول میں جو ہے فینٹیسی کی داستانیں آ جائیں، فینٹیسی کی کہانیاں آ جائیں تو وہ ناول نہیں ہوگا، بلکہ ایک اچھا ناول وہ ہوگا کہ جس میں اصل جو زندگی ہے، حقیقی زندگی ہے، اس کو پیش کیا جائے، اصل زندگی کے مسئلے مسائل پیش کیے جائیں، اصل جو ایک انسان کے ساتھ اصل میں معاملات ہوتے ہیں، پیش آتے ہیں زندگی ہماری میں، ان کو پیش کیا جائے، تو وہ ہے ایک ناول، بہترین ناول جو ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ ناول کا آغاز کب ہوا، تو ناول نگاری کا جو آغاز ہے یہ سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول جو ہے میرات العروس، اس سے ہوا تھا۔ اور یہ جو ناول ہے میرات العروس، لکھا کب کیا تھا، 1869 میں یہ ناول لکھا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ ناول جو ہے یہ آیا کہاں سے ہے، تو اردو ادب میں ناول جو ہے یہ انگریزی ادب سے آیا ہوا ہے۔ اور صنف ادب میں اگر ناول کی تعریف بیان کریں تو وہ یوں ہوگی کہ بنیادی زندگی کے حقائق بیان کرنا جو ہے وہ ناول ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اردو کے جو بہترین ناول ہیں ان کی کون کون سی مثالیں ہیں۔ ان کی میں مثال دے رہی ہوں، اردو ادب کے بہترین جو ناول ہیں اس میں فردوس بریں ہے، امراؤ جان ادا ہے، مزار حسن، خدا کی بستی، آگ کا دریا، آنگن، راجا گدھ، خاک و خون اور اداس نسلیں، یہ اردو ادب کے بہترین سے بہترین جو ناول ہیں وہ یہ ہیں۔ اگر آپ ان ناول کو پڑھیں گے تو آپ کو اردو ادب سے بہت زیادہ شناسائی بھی حاصل ہوگی، اور اس کے علاوہ ان ناولوں سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا۔ اگر کسی انسان نے خود بننا چاہتا ہے، مصنف بننا چاہتا ہے، تو اس کو بھی بہتر یہی ہے کہ وہ ان ناولز کو پڑھے کہ ان ناولز میں کیا لکھا گیا ہے، کس طرح سے کس معاملے کو کس طرح سے اجاگر کیا گیا ہے، اور ناول میں کیا کیا چیزیں کس طرح سے انہوں نے بیان کی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ ناول کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ کیا ہیں۔ تو ناول کی جو اجزاء ترکیبی ہیں، یعنی ایسے اجزاء جن سے ناول تشکیل پاتا ہے، بہترین ناول بنتا ہے، تو اس میں ہے کہانی، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے پاس ایک قصہ یا ایک کہانی ہو، کسی انسان کی، کچھ لوگوں کی کہانی ہو جس کے اوپر آپ ناول لکھیں گی۔ پلاٹ افسانہ میں بھی میں نے بتا دیا تھا کہ پلاٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، افسانہ کے پلاٹ، اسی طرح سے ناول کا پلاٹ ہوتا ہے۔ تو پلاٹ کی بھی آپ سبھی کو سمجھ آ گئی ہوگی مجھے امید ہے، کیونکہ جنہوں نے وہ لیکچر لیا ان کو پلاٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کردار نگاری، اس کا میں جلد ہی لیکچر اپلوڈ کر دوں گی، اور مکالمہ،
ٹھیک ہے، مکالمہ نگاری، اس کا بھی میں جلد ہی جو لیکچر ہے وہ اپلوڈ کر دوں گی، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کردار نگاری کیا ہے اور مکالمہ نگاری کیا ہے۔ اب ہے زمان و مکان، یہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ہم جیسے کہ بات کی جاتی ہے کہ کس زمانے میں ناول لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو جس زمانے میں وہ ناول لکھا گیا ہے اسی زمانے کی روایات کو وہ دکھا رہا ہو، اسی زمانے کا وہ ایک مکمل عکس ہو، ٹھیک ہے۔ اور مکان، اور اس کا ایک اور بھی ہے، ناول جب ہم لکھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جتنے بھی لوگوں کو ہم لے رہے ہیں اس ناول میں، ہمارے جتنے بھی کردار ہیں وہ ایک ہی وقت سے، یعنی کہ ہم ان کو ایک ہی وقت میں دکھا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کردار کی ہم نے ایک چیز دکھائی ہے 20 سال پرانی اور کسی اور کردار کی ہم دکھا رہے ہیں 10 سال پرانی، اور کسی کردار کی ابھی کی دکھا رہے ہیں اور ہم دکھا رہے ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں یا ایک دوسرے سے ان کا انٹریکشن ہے، تو اس طرح سے نہیں ہم نے دکھانا، بلکہ اسی وقت میں دکھانا ہے کہ اس وقت ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اس وقت یہ کردار یہ سوچ رہا ہے یا یہ کر رہا ہے تو اس کا ایفیکٹ جو اس کردار پہ پڑ رہا ہے وہ بھی اسی وقت پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے دکھانی ہے۔ اور مقام، یعنی کہ جو مقام ہے وہ کہاں ہے، اب یہ نہیں ہم دکھائیں گے کہ ایک ناول میں جو کردار ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر فرض کریں لاہور میں ہے تو اسی کا دوسرا جو کردار ہے وہ ہم جا کے انڈیا میں دکھا رہے ہیں اور ان کو آپس میں روز ملوا بھی رہے ہیں، جلوا بھی رہے ہیں، وہ آپس میں روز بات بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گھر آ جا بھی رہے ہیں، تو اس طرح سے وہ ناول جو ہے وہ بہترین ناول نہیں ہوگا، بلکہ اس ناول کا کوئی کنسیپٹ بنے گا ہی نہیں۔ اس لیے جو ہم ایک کردار لے رہے ہیں دوسرا کردار بھی اسی کے آس پاس کا ہو، جو روز اس سے مل پاتا ہو، یا پھر جو ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کا آپس میں لنک ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں زمان و مکان کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد نقطۂ نظر ہے، تو نقطۂ نظر کیسا ہو، یعنی کہ جو ناول ہے اس میں ناول کے کردار ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں، اور ناول لکھنے کا اصل مقصد کیا ہے ہمارا، اور ناول کے پیچھے جو ہم سبق دے رہے ہیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اسلوب، یعنی کہ ناول میں جو ہم لوگ چیز استعمال کر رہے ہیں، زبان کو استعمال کر رہے ہیں وہ کس طرح کی ہے، جو کردار دکھا رہے ہیں وہ کس طرح کے ہیں، تو یہ اس کی ساری چیزیں، اور جو ہم ان کی منظر نگاری کر رہے ہیں کرداروں کی، یا پھر ہم ان جگہوں کی جن جگہوں پہ ناول کے لوگ جو ہیں کردار ہے ناول کی، وہ کریکٹر جو ہیں وہ پرفارمنس کر رہے ہیں، تو وہ جو جگہ ہے وہ کس طرح کی ہیں، تو یہ ساری چیزیں کس میں آئیں گی، اسلوب میں آئیں گی، کہ ہمارا جو ناول لکھنے کا اسلوب ہے وہ بھی بہترین ہو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک انسان کو دکھا رہے ہیں کہ وہ اپنے جو ایریا ہے، اپنا علاقہ ہے، اس کا جاگیردار ہے، تو اس کی جو باتیں ہیں، اس کا جو طریقہ ہے، اس کی رہن سہن ہے، وہ بھی جاگیردارانہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دکھا اس کو جاگیردار رہے ہیں اور اس کی جو حرکتیں ہیں وہ مانگنے والوں کی، فقیروں جیسی ہیں، تو اس طرح سے بھی ہمارا جو ناول ہے وہ بہترین ناول نہیں بنے گا۔ اس کے بعد موضوع ہے، آگے جا کے میں موضوع کا بتا دوں گی کہ موضوع کیا ہے جب میں آپ کو ناول کی خصوصیات بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اور منظر نگاری آپ سب بھی جان چکی ہیں، پڑھ چکی ہیں، تو منظر نگاری وہی ہے کہ ہم ناول میں منظر نگاری کو بھی ایک بہت اہمیت حاصل ہے، اس کے بنا بھی ناول کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ جتنی دیر تک ایک بہترین منظر نگاری نہیں ہوگی، ناول جو ہے وہ تشکیل اچھے سے نہیں پائے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ناول کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلی اور بہت اہم خصوصیت یہ ہے کہ جو ناول ہے وہ حقیقت پر مبنی ہو، یہ نہ ہو کہ اس ناول میں ہم دکھا جو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں جو ناول، وہ اس طرح کا ہو کہ وہ حقیقت پر مبنی ہو ہی نہ، ٹھیک ہے۔ اب حقیقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو چیز نہیں ہوئی ہم اس کو دکھا رہے ہیں، نہیں، ہمارے معاشرے میں جو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے، یا اس طرح کا کوئی واقعہ ہمارے سامنے بے شک نہیں آیا لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس زمانے میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہو رہا ہو کہیں نہ کہیں، تو اس طرح کے اگر ہم دکھا دیں اپنے ناول میں کچھ اس طرح کا، تو وہ حقیقت پر ہی مبنی ہوگا، کیونکہ وہ ہماری اصل زندگی میں وہ واقعہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، چاہے کہ نہیں ہوا لیکن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم دکھا رہے ہیں کہ جنوں بھوتوں کی کہانیاں دکھا رہے ہیں، اور ہم دکھا رہے ہیں کہ جو ہے ایک کردار ہے، فرض کریں ہیرو ہے، تو وہ اڑتا ہے اور آسمانوں میں چلا جاتا ہے، اڑتا ہے اور زمین پہ آ جاتا ہے، اڑتا ہے اور زمین کی تہوں میں چلا جاتا ہے، اور اس کا ادھر بھی لنک ہے ادھر بھی لنک ہے، اور یہ ساری اور بڑا سپر نیچرل ہم کریکٹر لے رہے ہیں، تو وہ ناول کی جو ناول ہے
اس کو وہ سوٹ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ حقیقت پہ مبنی کریکٹر یا ہمارا جو ناول ہے وہ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں جو ناول لینا ہے، کریکٹر لینا ہے، وہ بھی حقیقت پر مبنی ہی لینا ہے. اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ناول کی ایک اور جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ناول میں جب ہم کسی کا ذکر کرتے ہیں، کسی واقعہ کو، کسی کہانی کو دکھاتے ہیں اور اس میں کسی کردار کو دکھاتے ہیں، تو اس کردار کے جس کے اوپر ہم ناول لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو ہم نے اس کی ولادت سے لے کے موت تک جو ہے اس کردار کے معاملات دکھانے ہیں، اس انسان کے جو معاملات ہیں اس کی ولادت سے لے کے موت تک کے دکھانے ہیں کہ اس طرح سے وہ تھا اور اس طرح سے وہ اپنے عروج کو آیا، پھر ڈاؤن فال کو آیا، یا اس کی زندگی میں جو لوگ آئے وہ کس طرح کے تھے اور وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تھا. اس کی ہمیں اندرونی سوچ بھی دکھانی ہے، جو اپنے دماغ میں سوچ رہا ہے. ہمیں اس کی وہ چیزیں بھی دکھانی ہیں جو وہ کر رہا ہے، ہمیں وہ تمام چیزیں اس کی دکھانی ہیں. اس کے بعد جو یہ سارا کچھ تو ہو گیا، اب ناول کا موضوع میں نے کہا تھا کہ میں آگے جا کے موضوع بیان کروں گی، تو موضوع میں بیان کرتی ہوں. جس طرح وہ انسان حالات کو یا حالات اس انسان کو تبدیل کر دیتے ہیں. کس انسان کو؟ اس کردار کو. ٹھیک ہے، جو بھی کردار ہم دکھا رہے ہیں اس کردار کو جس طرح سے وہ حالات اس کردار کو تبدیل کر دیتے ہیں یا کردار جو ہے حالات کو تبدیل کر دیتا ہے، تو وہ ناول کا موضوع ہے. ٹھیک ہے کہ ناول کا ہمیں موضوع کیا ہے کہ ہمارا جو کردار ہے وہ کس طرح سے اپنی مشکلات کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، یا مشکلات اس کے اوپر کس طرح سے قابو پا رہی ہیں، یا لوگ کے ساتھ وہ کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے اور لوگ اس کے اوپر کس طرح سے قابو پا رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ناول کا موضوع ہوں گی. اور اب ہم اپنا جو لیکچر ہے یہاں پہ ختم کر رہے ہیں، اور میں ایک سمپل اور سادہ الفاظ میں آپ کو ناول کی تعریف بتا رہی ہوں. ناول ایک ایسا آئینہ ہے جس میں زندگی کے سارے روپ دیکھے جا سکتے ہیں. یعنی ہم کسی زندگی کے، جیسے افسانہ میں ہم زندگی کے کسی ایک واقعہ کو لیتے ہیں، لیکن ناول میں ہم زندگی کے کسی ایک واقعہ کو نہیں لیتے، ایک کردار کے ساتھ جڑے ہوئے ہر واقعہ کو، ہر لوگ کو، ہر کردار، دوسرے جو کردار ہیں ان کو بھی لیتے ہیں، پھر جا کے ہمارا ایک بہترین ناول جو ہے تشکیل پاتا ہے. تو امید ہے مجھے کہ آپ کو آج کی جو ناول کیا ہے، کس طرح سے لکھا جاتا ہے اور کیا اس کے طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو مکمل ڈیٹیل میں سمجھ آ گئی ہوگی. تو مجھے اسی کے ساتھ اجازت دیں، اور ہمارا جو گروپ چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کر لیں، اور جن کو میرا لیکچر پسند آ رہا ہے کائنڈلی وہ ایک بار تو کم سے کم مجھے جو ہے رسپانس دیں، کمنٹ وغیرہ کر دیں کہ کس طرح کے میرے لیکچر ہیں. مجھے بھی پتہ چلے میری جو شہزادیاں ہیں وہ مجھے کس طرح سے پسند کر رہی ہیں، اچھے ان کو لگ بھی رہے ہیں میرے لیکچر یا نہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.